حالت جنابت میں وفات پا جانا۔ ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے تو ان صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے کسی کے راز کو اس طرح فاش کرنا۔ خیر کہہ رہے ہیں جی محمد تنظیم صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور وہ ہم مستری کی حالت میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ یہ ان کے لیے کوئی نقصان دہ عمل تو نہیں ہے؟ نیز جب ان کو نہلایا جائے گا تو ایک غسل دیا جائے گا یا 2 غسل دیے جائیں گے؟ محمد تنظیم صاحب ملتان سے، اگر کسی پہ غسل فرض تھا اور غسل کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ کوئی بری موت نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے صحبت کی آپ نے اور میدان جنگ کا اعلان ہوا، آپ غسل کیے بغیر ہی میدان جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے، تو آپ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ وہ تو خیر شہادت تھی، لیکن ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ ایک آدمی حالت جنابت میں فوت ہو جائے تو کوئی گناہ ہوا اس کو، اس لیے کہ شریعت میں جنابت کا غسل فوراً کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، نماز اگر اسی حال میں قضا کر دی غسل کیے بغیر تو یہ بہت برا عمل ہے، تو اس لیے نماز کے لیے غسل ہوتا ہے کہ نماز آپ قضا نہیں کر سکتے، اگر آپ پہ غسل فرض ہے تو غسل کرنا پڑے گا نماز کو۔ تو اگر اس حال میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے تو کوئی یہ بری موت نہیں ہے، اس کو اسی طرح غسل دیا جائے گا جیسے سارے مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے، اور 2 دفعہ غسل نہیں دیا جائے گا۔ تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا بھائی وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ، جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا۔ یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استحضار نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استحضار۔ استحضار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو، دماغ میں لائیں اس کو۔ تو علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے نا سوچا کریں، ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا میں، موت کا یقین سب کو ہے، استحضار نہیں ہے، سب کو پتہ ہے مریں گے۔ کوئی آپ کو آ کے کہتے مریں گے تو کون سی کوئی نئی معلومات دے رہا ہے، پتہ ہے مریں گے تو کیا کروں میں، مریں گے تو چل آج فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کھوپڑی استعمال کرنا بیٹا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے مریں گے کا، تھوڑی دیر سوچ لیں۔ ایک دن پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا۔ ہمارے حضرت سے جب ہم بیعت ہونے گئے نا تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہم، حضرت نے وعدے کیے نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے، پھر حضرت نے ایک عمل بتایا، فرمایا روزانہ 5 منٹ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچنا ہے کہ ایک دن میں پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا اور مجھے غسل دیا جا رہا ہوگا۔ دائیں کروٹ لٹاؤ جی مفتی طارق مسعود صاحب کو، اس وقت مفتی بھی مشہور نہیں تھے۔ طارق صاحب کو دائیں طرف لٹاؤ، ادھر سے پانی بہاؤ۔ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اس لیے نہیں لگ رہا کہ میں لیٹا ہوا ہوں، آپ لیٹو گے پتہ، ابھی مجھے لگ رہا ہے، آپ کو تھوڑی لگے گا۔ آپ بھی اتنے ہوشیار ہو، میرے بارے میں سوچ رہے ہو کہ پھٹے پہ، میں آپ کو اس لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچو، سمجھ رہے ہو؟ آپ بھی نا، شیطان کہتا ہے اچھا یہ بھی لیٹے ہوئے ہو ایک دن پھٹے پہ، تو آپ یہاں لیٹے ہوئے نہیں ہوگے پھٹے پہ۔ تو سوچو اپنے بارے میں، کسی کا نام سعید ہے، کسی کا نام وسیم ہے، وہ سوچے وسیم تو ایک دن کہاں ہوگا؟ خدا کی قسم یہ اتنی بڑی حقیقت ہے نا، دنیا میں الطاف بھائی کراچی آ سکتے ہیں، رفع مقدمہ چل سکتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاکستان میں مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، یہ سب ممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پھٹے پہ نہ لیٹیں، سمجھ رہے؟ اور یہ بھی خوش قسمت ہوگی کہ پھٹا ملے گا، ورنہ دھماکے میں اڑ گئے تو پھٹا بھی نہیں ملے گا آپ کو۔